مدینہ منورہ میں ایک ٹھنڈی رات، مدینہ پاک میں ماشاء اللہ سردی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ حاضری دیتی ہے اور گرمی بھی خوب فیض لوٹتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ کی سردی بھی نصیب فرمائے، مدینہ کے مبارک گرمی کے ایام بھی نصیب فرمائے۔ تو سرد رات تھی مدینہ منورہ کی، اور ایسی سردی کے انسان تو انسان جانور بھی باہر نہ نکلے، مگر اس سرد رات میں، اندھیری رات میں، ایک آقا اور ایک غلام مدینہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ آقا اور غلام کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور دورہ کرتے کرتے مدینہ منورہ کے نواحی علاقے کی طرف کچھ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دور سے روشنی نظر آتی ہے۔ آقا غلام سے کہتا ہے اسلم یہ اتنی اندھیری رات میں کون ہے یہاں پر؟ کہا حضور کوئی مسافر ہوگا جو راستے میں رک گیا ہوگا، قریب جا کے دیکھتے ہیں۔ قریب گئے تو وہ کوئی خیمہ نہیں تھا بلکہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، روشنی کسی اور چیز کی نہیں بلکہ چولہا جل رہا تھا۔ ایک خاتون تھی جو بچے آس پاس بیٹھے رو رہے، اور وہ خاتون ہنڈیا میں کچھ پکا رہی تھی۔ یہ دونوں خاتون کے قریب گئے اور جا کر سلام کیا، جواب تو دیا مگر دل شکستگی بھی ہے، کچھ بے رخی بھی ہے۔ کہ اس وقت آپ کیا پکا رہی ہیں؟ کہا پکا تو کچھ نہیں رہی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، بس پانی ہنڈیا میں ڈال کر چمچ اس لیے چلا رہی ہوں کہ بچے انتظار کر کے سو جائیں۔ تو کہا ایسی غربت، کہاں کچھ بھی نہیں کھانے کو، مگر اس دل شکستہ خاتون نے ایک جملہ کہا کہ ایک ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ، اور ایک ہمارا امیر المومنین ہے کہ جس کو ہماری فکر نہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں۔ آقا تڑپ گیا اور عرض کرتا ہے کہ آپ امیر المومنین کو کیا پتا کہ آپ اس وقت کس کیفیت میں ہیں۔ بہرحال یہ کہہ کر وہ آقا اپنے غلام اسلم کے ساتھ باہر آتا ہے، بڑی تیز تیز گودام کی طرف کہ جہاں اناج ہے وہاں جاتے ہیں۔ اناج کی بوری بھری جاتی ہے، اس میں غلہ بھی ہے، آٹا بھی ہے، کچھ رقم بھی آقا ڈالتا ہے، اور اپنے غلام اسلم سے کہتا ہے کہ اے اسلم یہ اناج کی بوری میرے کاندھے پر رکھ دو۔ غلام نے کہا حضور میں ساتھ ہوں آپ کے، اور غلاموں کا کام سامان اٹھانا ہوتا ہے، آپ اپنے کاندھے پر کیوں یہ بوجھ رکھ رہے ہیں، میں لے جاتا ہوں۔ تو آقا نے بڑے شاندار الفاظ کہے کہ اے اسلم آج تمہیں میرے بوجھ کی فکر ہے، قیامت کے دن میرے اعمال کا، میرے گناہوں کا بوجھ کیا تم اٹھا سکو گے؟ غلام خاموش ہو گیا۔ زمین مدینے کی یوں سمجھے کہ اس مبارک زمین نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک آقا کاندھے پر بوری اٹھائے اور غلام ساتھ چل رہا ہے، پھر نواحی علاقے تک، یعنی اچھا خاصا ٹریول ہے۔ ٹریول کر کے اس بوڑھی خاتون کے گھر تک پہنچتے ہیں، غلہ نکالا جاتا ہے، آٹا گوندا جاتا ہے، چولہے پر کھانا چڑھا کر وہ آقا یہ سارے کام کر رہا ہے، یعنی کھانے پکانے کی تیاری بھی آقا اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ جب ہنڈیا میں کھانا پکنے لگا، یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ آقا جب پھونک مار کر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتا تو دھواں اس کی داڑھی میں بھی داخل ہو جایا کرتا۔ اب جب کھانا پکنے لگا تو اب اس آقا نے بچوں کے ساتھ کچھ کھیلنا شروع کیا، کچھ انہیں بہلانا شروع کیا۔ کھانا پکنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، بچوں کے پیٹ میں کھانا گیا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اب اس آقا نے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، بچے کھیلتے ہوئے مسکراتے ہوئے آخر کار تھک کر سو گئے، اور اب اس آقا نے گویا سکون کی سانس لی۔ وہ خاتون یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اپنے بچوں کی خوشی دیکھی تو دل سے دعا بھی نکلی، اور کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ تم نے آج مجھ بے کسی میں مجھ پر جو رحم کیا ہے، اصل امیر المومنین تو تمہیں ہونا چاہیے، تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ تو اس آقا نے کہا کہ میں کہاں، اور امیر المومنین کا جو منصب ہے وہ کہاں، میں اس قابل تو نہیں، ہاں البتہ کبھی آپ اگر امیر المومنین کے دربار میں آئیں گی تو وہاں مجھے ضرور دیکھیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آقا باہر آیا، اور اسلم اپنے غلام سے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے کہ اے اسلم جب میں نے اس خاتون کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا میں بے قرار ہو گیا، اور نیت کی تھی کہ جب تک ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آ جائے، جب تک ان کو سکون نہ آ جائے، میں چین سے نہیں رہوں گا، اس لیے یہ سارا عمل کیا، اور اب میرے دل کو کچھ ڈھارس بندی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ پاک کی سرد رات میں اپنے غلام کے ساتھ لوگوں کی خبر گیری کرنے والا آقا یہ کون تھا؟ اپنے کاندھے پر اناج کی بوری اٹھا کر ایک غریب کے گھر تک اناج لے جانے والا آقا یہ کون تھا؟ اپنے ہاتھوں سے غریب بچوں کے لیے کھانا پکا کر اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں کھلانے والا یہ آقا کون تھا؟ بچوں کو کچھ خوشی ان کے دلوں میں داخل کر کے چین کی نیند سلانے والا یہ آقا یہ کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے رہنما، امت کے رہنما، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ احساس ذمہ داری تھی تو کیسی تھی؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا تو عمر کیا جواب دے گا؟ کبھی اونٹوں پر تیل ملتے ہوئے دیکھا جاتا تو لوگ پوچھتے کہ حضور آپ اتنے سارے غلام ہیں، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے مجھ سے بڑا غلام کون ہے جس کے ذمے امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ کاش ہماری یہ گفتگو
آج ہمارے حکمران صاحب اقتدار یا وہ لوگ سنیں کہ جو لوگ امت کی کسی وجہ سے والی اور وارث ہیں، جن کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے واقعات سن کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے تو کوئی ذمہ داری نہیں، یہ تو لیڈرز کا کام ہے. نہیں، ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں. ہم میں سے کچھ ہوں گے جو خاندان کے بڑے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو فیملی کے بڑے ہوں گے. ہمارے میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کے ذمے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہوں گی. اگر کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے تو وہ بھی غور کرے کہ کیا ہم سب کو یہ ذمہ داری کا احساس ہے جو انہیں تھا، کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے.